بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات, honorable members of the cabinet, parliamentarians, my revered friends from friendly countries, I'm very thankful to you for being part of this Punjab Cultural Day celebrations here. I'm glad that you're witnessing it with us today. اور میرے دل کے بہت قریب میرے محترم آرٹسٹ جو سامنے بیٹھے ہیں, میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ سے میری ملاقات ہوئی. یہاں پر عارف لوہار صاحب موجود ہیں, اور یہ جو رانا صاحب بیٹھے ہیں, سونا چاندی دیکھ دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں. فردوس جمال صاحب ہیں, ریشم صاحبہ ہیں, اور ابھی ہم سن رہے تھے نصیب و لال صاحبہ کو. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج ہم آپ کو پہلی مرتبہ ملے ہیں, لیکن مجھے آپ کو مل کے ایسا نہیں لگا کہ میں آپ کو آج پہلی مرتبہ مل رہی ہوں, کیونکہ ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے آئے ہیں, آپ کے گانے سنتے آئے ہیں, آپ کے ڈراماز دیکھتے آئے ہیں, آپ کے پلیز دیکھتے آئے ہیں. عظمہ بخاری جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ نے پنجاب کلچر ڈے کی اتنی زبردست سیلیبریشنز کا آغاز آج کیا ہے, تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں. اور مجھے بہت اچھا لگا, وہ ایک میٹنگ کے بعد, دوسری میٹنگ کے بعد, تیسری میٹنگ کے بعد میرے لیے یہ بہت بڑا بریک ہے, اور مجھے اچھا لگا یہاں آ جا کے. اٹس اے ویری لائٹ ایٹماسفیئر, بہت اچھا لگا مجھے. اور خوبصورت پرفارمنسز سب نے دی ہیں, اسپیشلی جو ڈرمرز تھے, اس میں جو فیمیل ڈرمرز تھیں, میں نے ان کو بلا کے پوچھا, اتنی اچھا ڈرم بجا رہی تھیں, اتنا اچھا ڈھول بجا رہی تھیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بازو نہیں تھکتے؟ کہتی ہے تھکتے ہیں, لیکن روزگار بھی تو کمانا ہوتا ہے. تو بہت اچھا لگا. یہ جو ہم نے ڈانسز دیکھے ہیں, کوئی بھی دنیا کا آپ ڈانس دیکھ لیں, بھنگڑا بھنگڑا ہے, بھنگڑے کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. اور دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں, میں کسی لینگویج کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی زبان کے کسی گانے کا نام نہیں لینا چاہتی, کسی کلچر کا, ہمارے لیے سب اچھے ہیں, لیکن دنیا کا آپ کوئی بھی گانا سن لیں تو یہ جو بلے بلے ٹور پنجابن کا گانا ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور ایک عارف لوہار صاحب آپ کا جو گانا ہے, ایک پھول موتی ادا مار کے جگہ سونی ہے, وہ میں بہت شوق سے آپ کا گانا سنتی ہوں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آج. خواتین و حضرات, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے, پنجاب ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے. میں ابھی ترکی میں تھی, تو میں نے دیکھا کہ ترکی کے جو لوگ ہیں, ان کے پریزیڈنٹ سے لے کے ان کے نیچے ایک عام عوام تک, وہ اپنے کلچر میں, اپنی زبان میں اتنی فخر محسوس کرتے ہیں, اتنی پرائیڈ لیتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک کلچرل شو پہ بلایا, تو میں نے دیکھا کہ ان کے جو بھی آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں, وہ انہوں نے کس طرح پرزرو کیے ہوئے ہیں, اور وہ بنا کے دکھا رہے تھے, اور دنیا حیران ہو رہی تھی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے کلچر میں, اپنے زبان میں کتنی پرائیڈ لیتے ہیں, تو پنجابی جو ہے, وہ پنجابی بولنے میں یا پنجابی کہلانے میں اس کو بھی اتنا ہی فخر ہونا چاہیے جتنا زندگی میں یا کسی اور ملک میں کسی اور زبان کو بولنے میں آپ کرتے ہیں, چاہے وہ سرحد پار کا یہ والا پنجاب ہو یا وہ پنجاب ہو. پنجابی ہونا ایک انسٹنٹ کنیکشن ہے. میں پاکستان کی بیٹی ہوں, میں ایک بہت محب وطن پاکستانی ہوں. جب ہم ایگزائل میں تھے, میں نے وطن سے 7-8 سال دور رہ کے دیکھا. جب مشرف کے وقت میں ہم ملک سے چلے گئے, ہمیں جانا پڑا, سعودی عرب میں ہم رہے, حالانکہ وہ حجاز مقدس ہے اور بہت بڑا سہارا تھا اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں پر, لیکن مجھے اپنے وطن کی بہت یاد آتی تھی. جب ایک تو وہاں بارش پہلے ہوتی نہیں تھی, اب تو پھر ہوتی ہے. دنیا میں کلائمیٹ چینج نے بڑا امپیکٹ کیا ہے, لیکن تب وہاں پر بارش نہیں ہوتی تھی. تو 1-2 دفعہ 7-8 سال میں بارش ہوئی, تو مجھے اپنے پنجاب کی, اپنے وطن کی بارش یاد آ گئی. تو اس بارش کے بعد جو پنجاب کی مٹی سے جو خوشبو اٹھتی ہے نا, وہ خوشبو کو یاد کر کے میں رویا کرتی تھی.
تو یہ میں پاکستانی سب سے پہلے ہوں، لیکن میں ایک بلو بلڈڈ پنجابی ہوں، اور مجھے بہت اپنے ملک سے پیار ہے، مجھے پنجاب سے پیار ہے، مجھے پنجاب کی مٹی سے پیار ہے، مجھے پنجاب کے لوگوں سے پیار ہے، مجھے پنجاب کی دھرتی سے پیار ہے، مجھے پنجاب کے میوزک سے پیار ہے، پنجاب کے کلچر سے پیار ہے، پنجاب کی ٹریڈیشن سے پیار ہے مجھے. تو میں آج کل جو ہمارے بچے ہیں، یوتھ ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 65% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، وہ یوتھ کی ہے. اور وہ جہاں انگریزی بولنے میں بالکل انگریزی سیکھنی بھی چاہیے، بولنی بھی چاہیے، کیونکہ بہت ضروری ہے. لیکن میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی بڑے پیار سے، اپنائیت سے، کہ جتنا فخر ہم دوسری زبانیں بولنے میں کرتے ہیں، اتنا ہی ہمیں اپنے پنجاب میں، پنجابی میں بھی ہمیں اسی فخر سے وہ زبان بولنی چاہیے. اردو بھی اسی فخر سے بولنی چاہیے. یہ ہماری پہچان ہے. اور اگر ہم اس پہچان سے دور چلے جائیں تو وہ سب نے سنا ہوا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو اسی لیے میں نے 30 سال سے جو ایک سلسلہ ٹوٹ چکا تھا ہمارے میلوں کا، ہمارے فیسٹیولز کا، ہماری تقریبات کا، جو ہمارے کلچر کا، ہمارے ٹریڈیشنز کا حصہ ہوا کرتی تھیں، جس میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہے. 30 سال کے بعد ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ہارس اینڈ کیٹل شو کو سیلیبریٹ کیا ماشاءاللہ. اور مجھے یہ جان کے، یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ 2 ہفتے کے قریب، تقریباً 2 ہفتے اس کی جو تقریبات تھی وہ چلتی رہیں، اور عوام کی، پنجاب کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے ان تقریبات میں شرکت کی. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کتنی ایپیٹائٹ ہے یہاں کے لوگوں میں کہ وہ سیلیبریٹ کریں. وہ ان کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. بچے آئے، خواتین آئیں، فیملیز آئیں. تو مجھے دیکھ کے بہت بہت اچھا لگا کہ ہمارا ایک کلچر تھا، ہماری ایک ٹریڈیشن تھی، وہ ریوائیو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میلہ چراغاں کو ہم نے بہت دہائیوں کے بعد ریوائیو کیا ہے، اور وہ اب ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. بلکہ شاید کتنے دن چلا ہے وہ مریم؟ 2 دن. تو میلہ چراغاں اسی طرح میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح پاکستان اس وقت ترقی کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سالوں کا جمود ٹوٹا ہے. اور ہر روز جہاں پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج مہنگائی کم ہو رہی ہے، آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ترقی ہے، صفائی ہو رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، دنیا آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کے ملک میں آ رہی ہے، انویسٹر آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے. تو میں بڑے ادب سے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ یہی پیسہ حکومتوں کے پاس ہمیشہ سے تھا. اگر اس 1 سال میں اتنی بڑی تبدیلی پنجاب میں اور پاکستان میں آ سکتی ہے، پاکستان کی اکانومی جو جس کو ٹینکنگ اکانومی کہا جا رہا تھا، جس کو کہہ رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہو جائے گی یا کل ڈیفالٹ ہو جائے گی، آج کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے. آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. وسائل وہی ہیں، وسائل کوئی بہت زیادہ انکریز نہیں ہوئے، بڑھے نہیں ہیں ہمارے. صرف یہ کہ ایک محب وطن، وطن کی خدمت کرنے والی، پاکستان سے محبت کرنے والی ایک قیادت موجود ہے جس کو، جو 25 کروڑ عوام کا خیال ہے. میں ابھی نیچے سٹیج پہ یہی بات کر رہی تھی کہ بہت مشکل سے رات کو نیند آتی ہے جب مجھے خیال آتا ہے کہ پنجاب کے اندر 15 کروڑ لوگ ہیں، جس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے، اس عوام کی ہے جن کے لیے اپنے کچن کا خرچہ چلانا، اپنے فیملیز کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، اپنے ماں باپ کا علاج کرانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ترقی کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے. لیکن میری بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 15 کروڑ لوگ ہیں، کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی کھا کے پیٹ بھر کے سوئیں، اور روٹی کے لیے ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ کم رہے، اور جو عام استعمال کی سبزیاں ہیں، باقی چیزیں، ان کی قیمت کم رہے تاکہ کوئی روٹی سے محروم نہ رہے. اور میں ماں باپ سے بھی، جو والدین ہیں،
ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، تو میں بچوں سے یہ کہوں گی کہ ہماری ایک مذہبی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے کلچر میں بھی ہے اپنے ماں باپ کو عزت دینا، ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا، ان کا ادب کرنا۔ تو جہاں میں بچوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کے احترام میں ان کی کوئی کمی نہ آنے دیں، جو ان کی دعائیں جہاں آپ کو پہنچائیں گی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ میں خود اس کی ایک مثال ہوں، میرے والد اس کی ایک مثال ہے۔ میرے والد نے اپنے والدین کی تکریم کی، اور اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک واحد شخص ہے 25 کروڑ عوام میں جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ اسی طرح میں اپنے ماں باپ کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنی روٹ سے، اپنے ملک سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنی جو ہماری روایات ہیں، ہماری جو زبان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، اس سے ضرور متعارف کرائیں، اور ان کو یہ سبق دیں کہ وہ جتنا فخر باقی چیزوں میں کرتے ہیں، اتنا ہی اپنی زبان بولنے میں، اتنا پنجابی میں اتنا فخر کریں، جو پنجابی بولنے میں، اردو بولنے میں اتنا فخر کریں۔ کیونکہ میں جہاں بھی جاتی ہوں پنجاب میں، ہر جگہ مجھے کوئی دھی رانی کہہ کے مجھے استقبال کرتا ہے، کوئی مجھے بیٹی کہتا ہے، کوئی مجھے بہن کہتا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہسپتالوں میں جب میں جاتی ہوں مریضوں کی خبر گیری کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان کو اچھی دوائی مل رہی ہے، اچھا علاج مل رہا ہے، تو میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں اور بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، اور کچھ لوگ مجھے بہن کہہ کے بلاتے ہیں۔ ابھی جو میرے معزز فنکار ہیں، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، ان سے جب میں ملی، سب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ایک رشتہ میرے ساتھ بنا لیا جو میں اب یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں رشتہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے فنکاروں کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملوں گی بھی، اور میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں، کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اپنی زندگیاں جو اپنے فن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وقف کی ہیں، تو ہم بھی تھوڑا بہت آپ کو لوٹا سکیں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں آپ کی قدر ہے۔ میں چاہتی تو یہ تھی کہ آخر تک بیٹھتی، اتنے اچھے گانے اور اتنا اچھا یہ شو چل رہا ہے، لیکن مجھے کام ہے، مجھے اپنے کام پہ واپس جانا ہے۔ مجھے آپ سب سے مل کے آج بہت خوشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ آگے بڑھے، ترقی کرے، دنیا کی ملکوں میں اپنا نام بنائے، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو۔ اور پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب کو اللہ تعالیٰ ہنستا مسکراتا رکھے، ہنستا رہے پنجاب، وستا رہے پنجاب، اور آپ سب بھی ہنستے رہو، بستے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔